الحمدللہ الحمدللہ للذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، قربانی سے متعلق کچھ غیر مسلموں کے سوالات ہیں۔ ایک سوال آج ہی آیا تھا اور ایک اس سے کچھ پہلے۔ سوال جو پہلے آیا تھا وہ یہ تھا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کی اپنے نزدیک تو انہی کی وہی دکھایا گیا تھا، انہی کو لے کر چلے، تو آپ لوگ یہ جانوروں کی کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ قربانی جو اصل ہوئی اس کو تو اللہ نے نہیں ہونے دیا اور روک دیا، اسے تو آپ کہہ رہے ہیں کریں، اور جو اللہ نے اس کے بدلے انتظام کر دیا جو سچ مچ ہوئی اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ تو اپنے ذہن کی یہ بات اپنی جگہ ہے اور یہ اپنی جگہ کہ اصل قربانی، اصل امتحان تو وہی تھا، لیکن قربانی انسان کی نہیں ہوتی۔ اپنی قربانی، اپنی عزیز ترین اشیاء کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ اصل امتحان وہی تھا، اس کی یادگار کے طور پر اللہ نے اسے مقرر کر دیا۔ دوسرے سوال کا جواب بھی لگ بھگ ایسے ہی ہے، ملتا جلتا، وہ آج آیا تھا۔ وہ ایک ٹی وی چینل پر سوال تھا، بتا رہے تھے، اور کچھ جو جواب دیا جا رہا تھا اس سے لوگ مطمئن نہیں تھے، تو وہ اینکر نے سوال کیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں جانوروں کے گلے پہ چھری چلتی ہے، اس کے مقابلے میں آپ لوگ کچھ غریبوں کو کیوں رقم نہیں بانٹ دیتے؟ خرچ ہوتا ہے اس میں بھی بے پناہ، تو وہ رقم غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے؟ اور پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہے، انہوں نے لن ینال، یعنی آیت نہیں پڑھی تھی لیکن آیت کا ترجمہ کہا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تو خون و گوشت پہنچتا نہیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور پھر بھی آپ وہی کیے چلے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت مندوں کو، غریبوں کو دے دیا کرو۔ مجھے نہیں معلوم کیا جواب دیا گیا تھا، لیکن وہ جو مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اس کا کیا جواب دیں، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ وہ اطمینان بخش جواب نہیں تھا جو جواب آیا، لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ قربانی کا ایک مقصد ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، تو یہ فرمایا کہ خون نہیں پہنچتا، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری کیفیات پہنچتی ہے، اس قربانی کے پیچھے جو اسپرٹ اور روح ہے وہ پہنچتی ہے۔ روزے سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو ہونا چاہیے۔ یہ کہا کہ تم سے روزے رکھوائے گئے، یا الذین آمنوا، تم سے روزے رکھوائے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اب قربانی کے بدلے روزے رکھ لیے جائیں، روزے نہیں رکھ سکے تو روزے جو نہیں رکھے وہ قربانی کر لیا کرے۔ نماز سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی ہوتا ہے، اس کے بدلے رقم دے دی جائے، یا زکوٰۃ ادا نہیں کریں، قربانی کر دیں، زکوٰۃ ادا نہیں کریں، نماز پڑھ لیں یا روزے رکھ لیں۔ یہ سب یہ دین کے ارکان ہیں، ان سے دین کی عمارت کی تعمیر ہوتی ہے۔ تقوی وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو بے پناہ ضروری میٹیریل ہے دین کے لیے، تقوی۔ لیکن تقوی جو ہے وہ ایک ہمہ جہتی، یعنی ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک لفظ ہے جس کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی چیزیں پیدا ہوں، بہت سی پریکٹسز ہوں، انسان کو مختلف طرح کا، انسان کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو جائے،
وہ بھوک کا بھی ہو، وہ دولت کی لالچ ختم ہونے کا بھی ہو، وہ اپنی چیزیں قربان کر دینے کا بھی ہو، وہ اللہ سے ملاقات یا سے تمنا کا بھی ہو، اس سے محبت کا، یہ سب چیزیں آئیں گی تب تقویٰ ہوگا۔ اس کے لیے الگ الگ پریکٹسز ہیں، کوئی ایک پریکٹس دوسری چیز پیدا نہیں کرتی، اور صرف اس کا ایک حصہ ڈیولپ ہو جائے تو وہ تقویٰ نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ جو مختلف مناسک ہیں ان کو ایک دوسرے سے ایکسچینج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس سے ہر ایک سے کچھ خاص مقصد ہے، ہر ایک کے پیچھے اس سے جو چیز پیدا کرنا ہے۔ اب پہلے تو غیر مسلموں سے یہی سوال کریں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ غریبوں کو کیوں نہیں دے دیتے۔ دنیا میں ایک ہی دین ہے جس نے لازمی قرار دیا ہے غریبوں کو دینا۔ آپ کے ہاں تو خالی دان کو اچھی چیز کہا گیا ہے، نہ دے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، نہ دے تو کہیں یہ نہیں ہے کہ اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو صرف اسلام ہے کہ وہ دان تو ضروری ہے، وہ صدقات تو ضروری ہیں، جہاں کسی کو ضرورت کے اندر دیکھیں اس کی اور حیثیت ہو تو اس کی مدد کرنا تو ضروری ہے، لیکن اس سے الگ جو صاحب نصاب ہیں یا جن کا ایک لیول ہے جسے کہتے ہیں کہ پاورٹی لائن سے جو اوپر ہیں، ان کے لیے لازم رکھا ہے، کمپلسری رکھا ہے، کچھ حصہ تو لازمی دینا ہے، اس کے بعد بھی دینا ہے۔ تو یہ تو دنیا میں صرف ایک جگہ ہے، تمہارے دھرم میں تو ہے نہیں، کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ تم یہ سوال کر رہے ہو کہ پیسے کیوں نہیں دے دیتے؟ اصل بات تو یہ کہ قربانی کس لیے کی، بات یہ نہیں رہی قربانی میں پیسے بہت خرچ ہو رہے ہیں۔ قربانی کا مقصد تھا اس واقعے کی یادگار، وہ یادگار اسی سے ہو سکتی تھی، وہ یادگار صرف اسی سے ممکن تھی، اس لیے کہ اس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا۔ ان سے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑا امتحان ہو گیا تھا جو ہم نے لے لیا تھا تمہارا۔ تو امتحان یہ تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں یا نہیں، یہ خواب دکھایا تھا، اور یہ ان کی محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے خواب کی کوئی تعبیر نہیں نکالی۔ نبیوں کے خوابوں کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں، بلکہ اسے ڈائریکٹ حکم سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے چل دیے، تو روکا آخر وقت میں اللہ نے۔ اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اسے بہت عظیم ذبح کہا اسے۔ ذبح تو روز اکثر ہوتے ہیں اور روز ہوتے ہیں، یہ بھی سب جانور ذبح ہوتے ہیں جو روز گوشت آپ کھاتے ہیں، لیکن یہ اس کے بدلے تھا کہ جو اللہ نے قبول کیا فدیے میں، کہا ہم نے فدیے میں قبول کیا اسے، اس جان کے بدلے میں کہ تم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کو تیار ہو گئے تھے، یعنی اس قربانی کو قبول کر لیا فدیے میں یہ جانور۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی جو عزیز ترین اشیاء ہیں، چاہے وہ رشتہ دار عزیز ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، اولادیں ہوں، چاہے گھر والے ہوں، چاہے خود اپنی جان ہو، وہ اس کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ اور اس واقعے کی یہ ذبیحہ اس کی ایک یادگار ہے، یہ یادگار کسی جگہ دان کرنے سے نہیں ہوگی۔ میموریلز ہوتے ہیں، اسلام میں بھی میموریلز ہیں، سمبولزم یا یادگاریں۔ یہاں سمبولزم اللہ کا سمبل بنانا منع ہے، اس لیے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں، جو کچھ تم بناؤ گے وہ بہت گھٹیا ہوگا اس سے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی مثال بھی نہیں لا سکتے، تم کسی شے سے مثال بھی نہیں دے سکتے اس کی۔ تو اس لیے وہ جو ذات باری تعالیٰ ہے اس کے سمبل یا اس کی علامتیں بنانا منع ہے۔ باقی تو اور علامتیں ہیں، علامتیں یادگاریں ہوتی ہیں، حج میں بہت سی علامتیں ہوں، بہت سی یادگاریں ہیں۔ یہ طرح طرح کے، وہ چاہے سچے ہیں جھوٹے، ہم نہیں کہ تمہیں جھوٹا کہہ رہے، لیکن بہت سے تمہارے اپنے واقعات ہیں کہ یہ یہاں پر فلاں لنگ ثابت کر دیا، شیو جی آئے تھے، تو پھر کسی بھی جگہ کر لو، یہ اسی جگہ پر کیوں جاتے ہو؟
مختلف جو علامات ہوتی ہیں جیسے تم یادگار یا میموریل ہوتے ہیں، وہ اس واقعے سے متعلق چیزیں جو ارکان ہوتے ہیں وہ ادا کرنے سے اس کی یاد آتی ہے. تو اس واقعے کی یاد جو ہے وہ تو ایسے ہی ہوگی کہ قربانی کی جائے. یہ ایک بات ہوئی. ایک دوسری بات ہوئی کہ ہمارے اپنے سوچنے کی آپس میں کہ گوشت ضائع کتنا ہوتا ہے. ایسا کوئی نظم و سسٹم کیوں نہیں بنتا؟ اچھا صرف خون بہانا ہے، اچھے طریقے سے کر لیں قربانی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ سارا کا سارا گوشت آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے، ضرورت مندوں کو بھی دینا ہے. ضرورت مندوں کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ اب تو کہیں بھی لے کر جائیں، سچ مچ جنہیں ہم ضرورت مند سمجھتے ہیں انہیں دیں تو کہتے ہیں نا بکرے کا دے دو، یہ نہیں چاہیے ہمیں. تو جگہ جگہ لوگ کم از کم بھوکے تو نہیں ہیں، وہ ہیں غریب ہیں لیکن کھانے کو ہے ان کے پاس، بھوکے نہیں ہیں. اگر بھوک کا مسئلہ ہوتا تو جو بھی دے رہے ہوتے وہ لے لیتے. نہیں، وہ چاہیے قیمتی والی چیز، یہ نہیں چاہیے. تو پھر یہاں سے ذرا سا ہٹیے. بہت بڑی تعداد میں لوگ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں گاؤں میں اور ضرورت مند کہتے ہیں کہ ہاں قدر سے لیتے ہیں. تو تھوڑی سی محنت بھی کیجیے نا. ایسا نظم ایک بنائیے کہ جس کے اندر کچھ آپ اپنے گھر لے جائیں اور کچھ اکٹھا کرنے کے بعد وہاں پہنچا سکے، ان کو دے سکے، بہت قدر سے لیں گے. نہ گندگی ہو اور نہ ضائع ہو چیزیں اور نہ سڑ کر جائیں. مقصد ختم ہو جاتا ہے. کہا خود بھی کھاؤ، یہ تم کھاؤ. قرآن نے کہا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جنہیں بھوک تنگ کرتی ہے جو ضرورت مند ہیں ان کو کھلاؤ. تو اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ساتھ میں نکل کر آنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کھلانے کے لیے انہیں ہم پیسے نہیں دے رہے اس لیے کہ اس واقعے کی یادگار سے پیسوں کا کوئی تعلق نہیں. پیسے تو ہم دیتے ہیں اور کمپلسری دیتے ہیں، آپ لوگ نہیں دیتے ہو. لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر زکوٰۃ تمہارے اوپر قانون لازمی قرار دے دی جائے تب پوچھیں تم سے، چیخے مار جاؤ گے. تو کسی ایک واقعے کی یادگار دوسرے کسی ایکشن سے یا عمل سے نہیں ہو سکتی. یہ تو ان کے سوالات تھے. حج و قربانی کے سلسلے میں بہت کچھ میں پہلے کہتا رہا ہوں پچھلے سالوں میں. بعض چیزیں ہر سال ریپیٹ کی ہیں، بہت مختصر اس مرتبہ بھی کہہ دوں گا میں یاد دلانے کے لیے. لیکن کچھ قربانی سے متعلق کچھ مسائل ضروری ہیں معلوم ہونے. عام طور سے میں فقہی مسائل میں دخل کم دیتا ہوں. ذاتی زندگی میں اپنے طور پر مجھ سے کوئی کچھ پوچھتا ہے تو بتا دیتا ہوں. اجتماعی جگہ پر عام طور سے میں فقہ کے مسائل جو ہے وہ سے ڈسکس نہیں کرتا، یہ زیادہ نہیں بتاتا. لیکن حالات دو طریقے سے کچھ مشکل ہوئے ہیں. تو مہنگائی بڑھی ہے اور دوسرے قربانی پر کچھ پابندیاں ایسی لگی ہیں کہ قربانی کرنا پہلے سے کچھ مشکل ہوا ہے. تو ان حالات کے اندر پھر بعض چیزیں اپنے ذہن کے اندر واضح ہونے چاہیے مسائل سے متعلق. اب ہمارے یہاں تو سکھایا یہ گیا ہے، عام ٹریننگ جو دی گئی ہے وہ یہ کہ بچپن سے ایک مسلک کو پکڑ لینا کسی، اور عام طور سے وہ ہوتا ہے جو گھر والوں کا ہوتا ہے، اپنے گھر کے بڑوں کا زیادہ تر وہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہر بات آنکھیں بند کر کے اس کی ماننا، کچھ اور مت سننا. ہمارے لیے ہمارا دین یہ سب قابل احترام ہے. جتنے علماء تھے، جتنے فقیہ تھے، جنہوں نے محنتیں کی اور زندگی اپنی لگائی اور ہمیں بہت کچھ دیا. لیکن جہاں جن مسائل میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا، وہاں ہمارے لیے قرآن شریف کا حکم یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ایک تو کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی بھی اطاعت کرنا، رسول کی بھی کرنا اور ان کی بھی کرنا. یہ اولو الامر ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اولو الامر ہے یہ لوگ. قرآن نے کہا ان کی بھی اطاعت کرنا. لیکن اگر ان میں ڈسپیوٹ ہو جائے کوئی بنیادی چیز میں، یہ اسے بنیادی ڈسپیوٹ کبھی نہیں ماننا چاہیے کہ ہاتھ یہاں باندھے ہیں یہاں باندھے. کوئی بنیادی کوئی بیسک ڈسپیوٹ ہو جائے، بڑا اختلاف رائے علم والوں کے درمیان جن کا ہم احترام کرتے ہیں،
फरमाया फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, उस मसले में इमाम अबू हनीफा को छोड़ देना, इमाम मालिक को छोड़ देना, इमाम अहमद बिन हंबल को छोड़ देना, इमाम शाफी को छोड़ देना, अब सिर्फ अल्लाह और रसूल, कुरान और सुन्नत, बाकी सब जगह उनसे इस्तिफादा करो। हर एक अपने से ज्यादा इल्म वाले से कुछ लेता है, उन्होंने जिंदगियां लगाई, लेकिन दो बड़ों में इख्तिलाफ है, उनमें से एक ही बात आमतौर से एक ही बात दुरुस्त होगी। तो ये कहना कि हम तो इनके पीछे चलते हैं, जहां तक हो सके कोशिश ये करो कि ये मालूम करो कि कुरान और सुन्नत क्या कहते, उनका एहतराम बाकी रखते हुए। तब वो इतने बड़े थे, उन्होंने भी तो इसी से समझाता, अरे भाई इख्तिलाफ भी तो हुआ था, तो आप इतने बड़े नहीं हैं, इतने इल्म वाले नहीं हैं, इतने उलूम आपके पास नहीं है, लेकिन एक वादा है आपके साथ अल्लाह का, हर ईमान लाने वाले के साथ, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारे रास्ते में जद्दोजहद करके तो देखो, जो करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए आसान कर देंगे। तुम्हें नहीं सलाहियत है, अल्लाह ताला रास्ते निकाल कर देगा, कहां से बताएगा तुम्हें, कैसे लाएगा तुम्हारे पास, ये वो जानता है, लेकिन कोशिश जरूरी है। जिसने कोशिश नहीं की वो चाहे जितने बड़ा जीनियस हो उसे नहीं मिलेगा। जिसे ये परेशानी हुई कि क्या ठीक है, इसमें से क्या करूं, वो तो बहुत बड़े थे लेकिन इख्तिलाफ हो गया है, और मैं तो किसी काबिल नहीं हूं, उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन कुछ सही तो मालूम होना चाहिए। तो जिसमें तलाश हुई उसे मिलेगा, जिसमें तलाश नहीं उसे नहीं मिलेगा, चाहे जितना काबिल हो चाहे जितना नहीं हो। तो ये तलाश खत्म कर दी गई है। बहरहाल कुर्बानी के सिलसिले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया कि क्या कुर्बानी वाजिब है। वाजिब का मतलब हुक्म दिया है क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हुक्म बराह रास्त अल्लाह ने दिया वो तो फर्ज है। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बहुत जरूरी करार दे के हुक्म दिया है, क्या कुर्बानी वाजिब है। उन्होंने कहा कि जवाब दिया, ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुस्लिमून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी की है, मुसलमान भी करते थे। इत्मीनान नहीं हुआ सवाल करने वाले का। उनका नहीं, ये बताइए वाजिब है या नहीं। दोबारा क्या तुम बात समझते क्यों नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुर्बानी करते थे, मुसलमानों ने भी की है। दोबारा वही जवाब दिया कि समझते क्यों नहीं तुम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी की है और इस्लाम को मानने वाले भी करते थे। ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है किया करो, मतलब उसने दोबारा, मकसद उसका ये था पूछने का कि ये बताइए कि उन्होंने जरूरी करार दिया था या नहीं। तो इस बात को उन्होंने वादे कर दिया कि उनका अमल था, मुसलमान भी करते थे, लेकिन ऐसा कुछ कहीं नहीं मिल रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि तुम जरूर करना, लाजमन करना। ये और दूसरे सहाबा से भी साबित है। तो फिर इस बुनियाद पर हम उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो कहेंगे, लेकिन उनका हुक्म नहीं था किसी मौके पर उम्मत के लिए, कहीं नहीं मिलता। एक हदीस आप लोग हर साल सुना करते हैं, जो ईदगाह जाते हैं तकरीबन हर साल सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो साहबे हैसियत हो और इस्तिताअत रखता हो, वुसअत रखता हो और कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ये बहुत मर्तबा सुना होगा आप, इसलिए कि अक्सर वहां ईदगाह के अंदर ये बयान होती है। इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन अय्याश, वो मुनकरुल हदीस है, वो गलत हदीसें बयान किया करता था, और इमाम तिरमिज़ी और इमाम अबू दाऊद उन दोनों ने भी इनको ज़ईफ़ हदीस कहा है, और उसमें जो ये रावी है वो मशहूर मुनकरुल हदीस है। उसके मुकाबले में जब ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की कौल मिल रहा है तो वो काबिल एतबार नहीं है, वो जो आप के कान में इस शक्ल में पड़ जाती है जिसे आप समझते हैं कि जो हमारी ईदगाह में नहीं आए तो ऐसे ही हो गया कि रसूलुल्लाह साहब ने वाजिब करार दे दिया। तो उस हदीस की कोई हैसियत नहीं है। एक और हदीस है, वो भी इब्ने माजा की थी, ये दूसरी भी इब्ने माजा की है, जो बयान की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक घर के लिए, ये फरमाया है लोगों, एक घर के लिए हर साल एक जानवर की कुर्बानी है।
ایک گھر کے ذمے ہر سال ایک جانور کی قربانی. اس میں بھی ضعیف راوی ہیں درمیان میں. عمرو بن رواح اس کے درمیان میں اس کے مجہول راوی ہیں. اور اس کا مطلب اگر لیا بھی جائے تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. میں آگے عرض کروں گا، بات کو کچھ روک. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ لازمی حکم نہیں ہے رسول. ہاں فضیلت بہت ہے، لازمی حکم نہیں ہے. فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ رسول، یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ کو قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی دوسرا عمل پسند نہیں ہے. تو یہ فضیلت ہوئی جو بیان کی. یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو کرنا ہے یا جس کی استطاعت ہے اس میں سے ہر ایک کو کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں. اب اسے دیکھیے کہ آپ فضیلت کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں. اور قربانی کا تو مطلب ہی ہے جو عام طور سے آپ اردو میں سمجھتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ کچھ تیاگ، کچھ ذرا سی اپنے دلچسپیوں کو چھوڑ کر کچھ، اگر پیسہ لگ رہا ہے، مال لگ رہا ہے، لگائیے تھوڑا سا. اور عربی میں اس کا مطلب ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا، قربانی. تو اب اسے چاہ رہے ہیں تو یہ خالی یہ سن کر مت چھوڑ دیجیے جو کر سکتے ہوں. ہاں کہیں دقتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو ہر حالت میں ہر قیمت پر کرنا ہی ہے، ایسا کوئی لازم نہیں. پھر قربانی کے دنوں کے سلسلے میں ایک اختلاف ہے. حنفی حضرات کہتے ہیں کہ وہ 3 دن ہے قربانی. یوم النحر پہلا دن، اس کے بعد 2 دن اور زیادہ تر دوسرے مسلک والے، ان کی اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، 1 دن اور ہے. ایام التشریق، یہ جس میں آپ تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو آپ تکبیریں پڑھتے ہیں، یہ حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث ہے، مرفوع حدیث، یعنی جس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قربانی ایام تشریق کے ختم ہونے کے وقت تک ہے. تو 13 ذی الحجہ یعنی پہلے دن کے بعد پھر 3 دن اور، 10 ذی الحجہ کے بعد 11 12 13 ذی الحجہ کو عصر کے وقت تک، یہاں وقت ختم ہو رہا ہے ایام تشریق کا. تو یہ پھر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ اس کے آخر وقت تک قربانی کی جا سکتی ہے. قرآن شریف نے کہا. اس کے مقابلے میں جو حنفی حضرات ہیں وہ امام مالک سے ایک روایت لیتے ہیں کہ قربانی یوم النحر جو پہلا دن ہے اس کے بعد 2 دن اور ہے، یعنی کل 3 دن. وہ روایت مرفوع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ایک صحابی کا قول ہے. یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو یہ اس کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینے کی. پھر مینا کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں، عرفات سے لوٹائے، مزدلفہ سے لوٹائے، اب مینا میں رکنا ہے، 3 دن قیام کرنا ہے. قرآن نے کہا 3 دن بھی کر سکتے ہو، 4 دن بھی کر سکتے ہو، پہلے دن کے بعد 2 دن بھی کر سکتے ہو اور 3 دن بھی کر سکتے ہو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. جو اس کے بعد 2 دن اور ٹھہرے تو بھی کوئی بات نہیں، 3 دن ٹھہرے تو کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی. تو مینا کا قیام 3 دن کا بھی ہے اور 4 دن کا بھی ہے. اب منائی کے قیام کے دوران قربانی ہوتی ہے. قرآن نے کہا کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. یاد کرو، اللہ کی ذکر کرو ایام معلومات میں. اس لفظ کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے عام طور سے، وہ دن جو معلوم ہے. اس کے معنی ایک اور ہے، وہ دن جو معلومات اکٹھا کرنے کے دن ہے، علم حاصل کرنے کے دن ہے. بہت سی چیزیں اکٹھا ایک ساتھ رہتے ہیں، خالی بیٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. تو بہت کچھ دنیا کے بارے میں معلوم ہو، قیام امن عالم کی کوششیں ہوں، وہاں سے ہمارا اقوام متحدہ تھا. تو بہرحال یہ ایام معلومات اصل میں مینا میں ٹھہرنے کے دن ہے. کہا اس میں تم قربانی کرو، اللہ کا نام لو جانور کے اوپر، خود بھی کھاؤ، ضرورت مند کو بھی کھلاؤ. ولیتب، آگے جا کر کہا اپنی نظریں پوری کر لینا، سب مناسک پوری کر کے ولیتبوفوا،
بالبیت العتیق، اس کے بعد جا کے آخر میں طواف کر لو۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے مینا کے قیام کے دوران، جس میں طواف فوراً بھی کر سکتے ہیں اور بالکل اینڈ میں بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کرو پھر جا کے طواف کر لینا اس دوران میں، ان ایام میں۔ تو یہ ایام کون تھے؟ وہ یہ دن مینا کے قیام کے دن ہوئے، اور مینا کے قیام کے دنوں کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا کہ چاہے تو وہ پہلے دن کے بعد 2 دن، چاہے تو پہلے دن کے بعد 3 دن۔ ایام تشریق جسے ہم کہتے ہیں، جہاں ختم ہو رہے ہیں، جہاں تک یہ تکبیریں آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ معتبر، زیادہ قابل اعتماد یہ ہے کہ ایک دن اور بھی آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تیاگ تو اپنی جگہ، یہ قربانی اپنی جگہ، یہ سیکریفائز اپنی جگہ کہ ہم پیسے خرچ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے اس دن ایسا اس واقعے کو یاد کرنا۔ لیکن پسند کا یہ مطلب نہیں ہے، قربانی کا اور تیاگ کا یا سیکریفائز کا یہ مطلب نہیں کہ مہنگی سے مہنگی چیز جو آرٹیفیشلی مہنگی کر دی گئی وہ آپ خرید لائیں۔ ایک خاص موقع ہوتا ہے، اس وقت پیسے بے تحاشا لوگ بڑھا دیتے ہیں، ریٹ اتنا نہیں ہوتا کموڈیٹی کا، تو اب وہ خریدنی ہے جب پیسے جن دنوں میں بڑھا دیے۔ اگر اجازت مل گئی ہے اور آخری دن پیسے کم ہو رہے ہیں تو آپ اس سہولت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے پیسے زیادہ خرچ کرنا ہی لازم نہیں ہے، آپ اتنی افورڈ کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا جانور لے لیجیے۔ اور پھر وہ موٹے تازے والی جو بات ہے کہ بہت موٹا تازہ ہونا چاہیے، خوب اچھا، تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ پل صراط کے اوپر قربانی کا جانور سواری کا کام دے گا اور بڑی تیزی سے گزار کر لے جائے گا، اور جتنا تگڑا ہوگا اتنی تیزی سے لے جائے گا۔ ارے 20 سال یا 25 سال یا 30 سال قربانی کی الگ الگ جانوروں کی، کون سا جانور لے کے جائے گا ان میں سے؟ یہ سب کی پیٹھ پہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جھوٹی مشہور ہے، کسی جگہ نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، حدیث کے نام سے بیان ہوتی کہیں نہیں ہے۔ حدیث کے نام سے بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پل صراط پہ سے تیزی کے ساتھ میں لے جائے گا موٹا تگڑا جانور۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اچھا دیکھ کر لیتے، یہ ساتھ میں معلوم ہونا چاہیے، تو آپ بھی اچھا دیکھ کر لیں۔ لیکن کسی جگہ یہ لازم نہیں ہے کہ جس کی جیسی حیثیت تھی یا جو گنجائش تھی اس کے حساب سے اگر بہت تگڑا نہیں لیا اور اوسط درجے کا لے لیا، کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑکیوں سے کہا کہ جاؤ قربانی کرو، تو معلوم ہے لیڈیز بھی کر سکتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا، عائشہ اٹھو، اپنے قربانی کے جانور کے قریب کھڑی ہو اور مشاہدہ کرو، دیکھو وہیں کھڑی ہو کر۔ آپ کی عورتیں سب گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کب ان کے حصے کی قربانی ہوئی، علم میں بھی نہیں آتا۔ اور اصل میں تو بہت سے آپ لوگوں میں سے ہی بہت کو علم نہیں آتا کب ہو گئی آپ کی، آپ تو پیسے دے کے فارغ ہو گئے، کب کس نے کی تھی اس کا پتہ ہی نہیں۔ پیسے دینا تو مقصد نہیں تھا، مقصد تو وہ تو پھر وہ جو جنہوں نے سوال کیا تھا وہ غیر مسلم انکر، ان کی بات درست ہو رہی ہے، پیسے دے کے چھٹی ہو گئی آپ کی۔ اس واقعے کی یادگار تو تب ہوگی جب وہ سامنے موجود ہوگا۔ اکیلا جانور ہے، آپ کا حصے کا اپنے ہاتھ سے چھری چلائیں، کئی لوگوں نے حصہ لیا ہے تو وہاں موجود ہوں، کھڑے ہوں اپنے جانور کے پاس میں، اور سب کی وہ کیفیات ہو کہ اس وقت اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ ہم اپنی عزیز ترین ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے حضرت ابراہیم تیار ہو گئے تھے، جیسے حضرت اسماعیل اپنی جان دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ آپ کا شکریہ کہ اس وقت آپ نے فدیے میں جانور قبول کر لیا ہے، لیکن ہم تیار ہر وقت ہیں۔ تو اصل میں تو اس پورے سین کو یاد کر کے اور یہ نیت کرے تب قربانی ہوگی، ورنہ کوئی قربانی نہیں۔ پھر بات انہیں کر کے ٹھیک ہے کہ تمہارا خون و گوشت تو یہی رہ جاتا ہے، وہ تو پہنچتا نہیں اللہ کو۔ کیفیات کیا پہنچی آپ اگر کہیں پیسے دے کے فارغ ہو گئے کہ میں نے حصے کے پیسے دے دیے، تو کیسی کیفیات، کون سی کیفیات تھی اپنے کاموں میں لگے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کب دبا ہوا، تو کم سے کم وہاں موجود رہیے۔ کسی ایسی جگہ ممکن ہو جہاں لیڈیز جا سکیں تو جن کا حصہ ہے وہ موجود ہو، جہاں نہیں ممکن ہے کہ وہ جا سکیں
وہاں گھر پر تیار رہے, بڑی سہولتیں ہو گئی کہ آپ نے وہاں سے کھڑے ہو کے فون کر دیا موبائل سے, پہلے سے کہہ گئے اندازاً اس وقت دبا ہوگا, یہ کام وام چھوڑ کر رکھنا آپ نے, جب فون کریں گے تو پھر فوراً آ جانا آپ وضو کر کے مصلی پہ, پھر اس کے وہ کیفیات آئے ساری, اس واقعے کو ریکال کرو, یاد کرو, ریمائنڈر اپنے آپ کو دو, یاد دہانی ہو, اور پھر یہ نیت کرنا تمہارا جان قربانی ہونے جا رہی ہے, کم سے کم درجے سے یہ بات ہو, ورنہ تو پھر وہ قتل عام ہی ہوا, خالی خون بہ جانا ہوا جو کہ اللہ کو نہیں پہنچا. تو یہ لیڈیز کے سلسلے میں انہوں نے خود حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ تمہاری قربانی ہونے جا رہی ہے, کر تو میں رہا ہوں لیکن تم چلو قریب کھڑی ہو جاتی, اور کہا اسے دیکھو, مشاہدہ کرو اس کو. پھر قربانی کے سلسلے میں ایک حدیث اس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ میں بات کو بتاؤں گا, کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک بکرے کی قربانی, ایک بکری یا بکرا دونوں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ عام تصور یہ بکرا ہونا چاہیے بکری نہیں, چاہے عقیقہ ہو, چاہے یہ قربانی ہو بکرا ہو یا بکری, دمبا ہو یا دمبی, بھینس ہو یا بھینسا, یہ نر و مادہ دونوں ہو سکتے, کوئی افضلیت اس کی نہیں ہے کہ بکرا زیادہ افضل ہے اور بکری کم افضل ہے, بلکہ زیادہ تر الفاظ جو حدیث کے اندر آتے ہیں وہ بکری کے آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کی قربانی کرتے تھے اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے, اور ہم لوگ بھی یہی کرتے تھے, اور یہی کرتے چلے آئے تھے, یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے فخر کا اور مقابلے کا دور آ گیا, اور لوگوں نے زیادہ کرنی شروع کر دی. اب یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو. تو وجہ بتائی انہوں نے کہ یہ زیادہ جو کرنے لگے ایک گھر میں کئی, یہ آپس میں مقابلے کی وجہ سے شروع ہوا تھا, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ترمذی کی حدیث ہے, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری. تب جو چیزیں بہت دین نے بہت سہل دی, آسان دی تھی, جو ہمارے لیے مشکل ہو گئی, ہم لوگوں نے مشکل بنا لی. تو یہ قربانی سے متعلق چند مسائل میں نے سامنے رکھے کہ آپ جو عام طور سے پہلے نہیں رکھتا تھا, اب ذرا سی کچھ دقتیں آ گئی تو اسے دیکھیں, سہولت کا استعمال آپ کر سکتے ہیں, اور کوئی کسی دوسرے پر انگلی نہیں اٹھائے کہ انہوں نے کیوں نہیں کی, وہ ان کی مرضی نہیں کی, کوئی واجب نہیں تھی, حکم لازمی نہیں تھا کوئی. انہوں کا ایسا کیوں ہے جانور, یہ کیوں ہے, انہوں نے تو ایک ہی کر لی گھر کے اندر, ایک ہی کیا کرتے تھے. کہا یہ تو غلط رواج شروع ہو گیا. حضرت ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ رواج غلط شروع ہو گیا, اور اس کے مقابلے میں جو روایات ہیں ابن ماجہ کی اور کی, وہ اس کے ٹکر کے نہیں ہیں, اور وہ ضعیف ہیں, جن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص کی, ہر صاحب نصاب میں ہر ایک شخص کی ایک ہوگی, وہ ضعیف روایات ہیں, اور یہ صحیح حدیث ہے. تو جس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے پہلے ایسا ہوتا تھا, بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا, یہ تو ایک برائی آ گئی کہ لوگ ایسا کرنے لگ گئے. تو لوگوں کے لیے مشکل نہیں بنائے دین کے مسائل. اس میں کوئی اس بات کی قید نہیں ہے کہ صاحب یہ حنفیوں کا تو یہ, ہم فلاں ہیں, یہ ان کا ہے, تو اس لیے ہم کون سا عمل کریں. ہمیں جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل رہی ہیں صحیح مل رہی ہیں, قرآن شریف سے ہمیں جو اشارے مل رہے ہیں اور جو ان کی آیات سے ہمیں رہنمائی مل رہی ہے اور صحیح مل رہی ہے, تو جو مختلف اقوال ہیں اس میں جو اس سے زیادہ قریب ہو اسے کریں. اور ان سے اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کہ ان سے کون سے زیادہ قریب ہے اور آپ کو بالکل برابر کی چیزیں محسوس ہوتی ہے, تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں ٹکراؤ ہو وہاں یہ نہیں کہ ہم تو اس گروپ کے ہیں. کوشش کیجئے گا معلوم کرنے کی صحیح کیا ہے. کوشش کرنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آئے تو آپ آسان اختیار کر سکتے ہیں. یہ اس لیے کہ آسان تھا, آپ کر لیجئے اختیار. آسان کو نفس کی پیروی کہہ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت ہے کہ جب دو جائز کاموں میں اختیار دیا جاتا تھا تو آسان اختیار فرماتے تھے, اسے نفس کی پیروی بنا دیا گیا. الدین و یسر, دین کے اندر آسانی ہے. اپنے لیے جان بوجھ کر مشکل چیزیں نہیں لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, تمہارے اوپر قرآن مشقت میں ڈالنے کے لیے تمہیں نازل تمہارے اوپر نہیں کیا گیا ہے,
قرآن نے کہا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے اوپر مشکلات نہیں لا دی گئی ہیں. دین تمہارے لیے، تمہاری اسپرٹ ہو اچھی تو دین بڑا آسان ہو جائے گا تمہارے لیے. تو اپنی کوشش پوری کیجئے. اختلاف معلوم کرنے کی آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں آپ آسان بھی اختیار کر سکتے ہیں. قطعاً یہ ضرورت نہیں کہ ہم فرقے بنائیں کہ میں تو اس فرقے کا ہوں، میں اس پارٹی کا ہوں، میں اس ٹولی کا ہوں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم سب مسلم ہیں. ہمارے لیول اس کے بعد کے جو ہے ہم سب قابل، ہمارے لیے وہ بزرگان دین فقہاء کرام قابل احترام تھے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ایک کا دامن ان میں سے ہم نے پکڑ لیا وہ ہمیں کہیں لے جائیں گے. کوئی کہیں لے کر نہیں جائے گا، آپ کے اعمال لے کر جائیں گے. انہوں نے دین کی خدمت کی، آپ کو مسائل دیے. تو جہاں بنیادی اختلافات ہوں وہاں آپ اگر کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آئے تو آسان بھی لے سکتے ہیں. تو دین نے آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، مشکلات نہیں رکھی جان بوجھ کر. تو آپ قربانی کل پہلا دن ہے اور کر تو آپ سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا 4 دن تک. چوتھے دن شاید سہولت زیادہ ہو جائے. آپ میں سے بعض لوگوں کو ممکن ہے کہ جانور کچھ سستے ملے، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ تو 3 دن چھٹی کر دیتے. اور افضل میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ افضل پہلے دن ہے، اس لیے کہ وہ پہلا دن وہ ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یادگار تھی. یہ اتنی بڑی تعداد ایک ساتھ ایک دن کرے یہ آسان نہیں تھا. بات کو لوگ جو ہیں ایک ایک جگہ پر لاکھوں ہو جائیں گے، وہاں حج کے میدان میں سارے ایک دن کرنے لگے. تو یہ ایک سہولت دی گئی کہ ایام تشریق مینا کے دنوں کے اندر کر لیں. لیکن جو وہ دن جب اس یادگار ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، تو پھر افضل تو وہ ہوگا. وہ یوم النحر ہے، وہ قربانی کا دن پہلا دن، تو افضل تو پہلا دن ہے. کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ افضل کو اختیار کریں. میں نے تو عرض کیا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کسی کی اگر کچھ تکلیف ہے، گنجائش کم ہے تو مت کیجیے. افضل یہ ہے، اور گنجائشوں کو اپنی دیکھتے ہوئے بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دین کی فہم عطا فرمائے اور غلط فہمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں آپس میں بھی مسائل کا صحیح علم ہو جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہو، اور ان میں ہمارے اہل علم علماء سے بھی استفادہ کریں، اپنے فقہاء سے بھی. اور ہمارا علم ایسا ہونا چاہیے، ان مسائل کا علم ہونا چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کو جواب دے سکیں. جگ ہسائی نہیں ان کی سمجھ میں آئے کہ معقول بات ہے. زبانیں ان کی رکنی چاہیے، بند ہونی چاہیے، ہماری نہیں. زبانیں رکنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی شور مچانا شروع کر دیں اس لیے ایسی زبانیں بند کر دیں. ہمارے جواب ایسے ہوں کہ اس کے آگے پھر ان کی بولتی بند ہو، اس لیے کہ دین نے تو ہر موقع کے اوپر ہمارے لیے سولوشن وہی رکھے ہیں جو سب سے اچھے ہیں اور سب سے بہتر ہیں. اس سے الگ ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ بہتر کم از کم نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو ہر چیز کا جواب ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہر چیز بہتر ہے. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ بہتر کو سمجھ لیجئے، پھر اس بہتر کو ثابت بھی کر سکیں. ثابت بھی کر سکیں گے تو یہ بہت بڑا اجر ہوگا. آپ نے خود عمل کر لیا، ایک نیکی ہے. آپ سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں پر اس عمل کو ثابت کر سکیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی اپنے عمل کے بعد بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تھوڑا تھوڑا کر کے علم بڑھتا چلا جاتا ہے، سب ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں. ایسی تھوڑا تھوڑا سا کر کے کچھ سن کر اور کچھ اور اپنی خواہش سے قرید کر اور نکال کر معلومات اور حاصل کریں. اللہ تعالیٰ اس کی اور توفیق عطا فرمائے اور آپ سے اپنے دین کا کام لیں، اور آپ کی قربانی جو لوگ بھی جن کی نیت ہے وہ اچھی گزرے. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.